السلام علیکم ناظرین، کہانی کے پارٹ 2 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے ہی حامد کی بیوی نے اسے بتایا کہ اس کی بہن کا خط آیا ہے اور وہ پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے، حامد نے کہا کہ بس تم خاموش رہو، خود ہی تنگ آ کر خط لکھنا بند کر دے گی۔ کھانے سے فارغ ہو کر حامد نے جیب سے 300 روپے نکالے اور بڑے بیٹے کو دے دیے، جاؤ بازار سے آئس کریم لے آئے۔ سب نے مزے سے آئس کریم کھائی۔ بھوت نے سر ہلاتے ہوئے گھر پر نظر ڈالی۔ ان کے رہن سہن سے لگتا تھا کہ وہ اچھا کما رہے ہیں۔ بھوت وہاں سے نکلا اور درخت پر جا بیٹھا۔ اگلے ہی دن جب حامد اپنی دکان کے لیے روانہ ہونے لگا تو بھوت بھی اچک کر اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں دکان پر پہنچے۔ یہ ایک کپڑے کی دکان تھی۔ حامد نے 2 لڑکے دکان پر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ بھوت دکان میں داخل ہوا اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور سارا دن دکان پر اور گاہکوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بھوت نے دیکھا کہ حامد کا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ بھوت واپس اسی درخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ رات کو حامد گھر آیا تو وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حامد کی بیوی نے کہا، اگلے مہینے میری کزن کی شادی ہے، مجھے کچھ جیولری اور میک اپ کا سامان خریدنا ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ حامد نے فوراً 4000 روپے نکال کر دے دیے۔ آج کیسا کام رہا؟ بیوی نے پوچھا۔ مندہ ہی تھا، حامد نے کہا۔ واہ واہ، اپنے لیے سب کچھ مگر دوسروں کے لیے بس بہانے۔ اچھا اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، بھوت بڑبڑایا۔ اگلے دن وہ پھر دکان پر موجود تھا۔ جوں ہی کوئی گاہک دکان میں آ کر کپڑا دیکھتا، بھوت ہلکے سے کہکہا لگاتا جو صرف گاہک کو سنائی دیتا۔ وہ حیرت سے حامد کو دیکھتا اور واپس پلٹ جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دکاندار نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ سارا دن بھوت یہی کرتا رہا، بس 1-2 گاہک ہی کچھ خرید کر رخصت ہوئے۔ حامد بہت پریشان تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دن تک یہی ہوتا رہا۔ حامد رات کو اپنی بیوی کو بتاتا کہ کاروبار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بھوت نے ایک دن دیکھا، وہ گلی میں آنے والے ہر فقیر کو خیرات دے رہی تھی اور اس سے دعا کی درخواست کر رہی تھی۔ بھوت مزے سے بادام کھا رہا تھا۔ بھوت نے سر ہلایا اور کہا کہ اب تو عملی کام کا وقت آ گیا ہے۔ جب حامد کام پر چلا گیا تو بھوت نے ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور لاٹھی ٹیکتا اللہ کے نام پر مدد کرو کی صدا لگاتا گلی میں چلا آیا۔ حامد کے گھر کا دروازہ فوراً کھلا اور اس کی بیوی نے فقیر کو 10 روپے دیے۔ فقیر نے اسے خوب دعائیں دیں۔ وہ بولی، بابا کھانا کھاؤ گے؟ ہاں کھلا دو، فقیر بولا۔ کھانا کھا کر فقیر نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حامد کی بیوی بولی، بابا دعا کرو ہمارا کام اچھا ہو جائے، آج کل بہت مندہ ہے۔ فقیر نے بہت دعائیں دیں، پھر بولا، بیٹی دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اکثر رکاوٹ تب ہوتی ہے جب ہم کسی کا کچھ روک لیتے ہیں۔ ذرا سوچو کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبا لیا۔ یہ کہہ کر فقیر نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور چل دیا۔ حامد کی بیوی سوچ میں گم اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات ہوئی تو حامد گھر آیا۔ کھانا کھا کر وہ باتیں کرنے لگے۔ بھوت درخت پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسے انسانوں کا کھانا راس نہیں آیا تھا، مگر اس کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ عورت کہہ رہی تھی، میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ کام کیوں نہیں چل رہا، تم کل فوراً بینک سے پیسے نکلواؤ اور اپنی بہن کو بھیج دو۔ حامد بولا، کبھی کچھ کہتی ہو اور کبھی کچھ۔ اگلے دن بھوت نے دیکھا حامد بینک کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنے شہر کی طرف اڑان بھر گیا۔ اسے یقین تھا کہ خط لکھنے والی عورت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ پھر اسی طرح خط پڑھنے لگا۔ آخر ایک دن اسے زرینہ کا خط نظر آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی ہمیشہ خوش رہیں، آپ نے میرا کام کر دیا، مجھے پیسے مل گئے ہیں، بہت شکریہ۔ بھوت نے منہ بنا لیا اور بڑبڑایا، لو کام کسی نے کیا اور شکریہ کسی کا ادا کیا جا رہا ہے۔ خیر ہمیں کیا، ہم تو بھوت ہیں، بھوتوں کو کسی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں تو بس رات کو خالی سڑک پر چہل قدمی کرنا اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہم کبھی بھی دوسروں کا حق مار کر خوش نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔
امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔